السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البقرہ کی چند آیات کی تلاوت کریں گے اور ان آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اسی طرح پروگرام کے آخری حصے میں حسب معمول ہم ناظرہ قرآن کریم اور تجوید القرآن دونوں کو بہتر کرنے کے لیے کن ضروری باتوں کا خیال رکھنا ہے، مثالوں کے ساتھ ہم سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك
وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين۔ ناظرین کرام، ہم نے سورۃ البقرہ کے ایک رکوع کی تلاوت کی ہے۔ آئیے اب اس رکوع میں سے چند ابتدائی آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ ایک ایک لفظ اور الگ الگ تجوید کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور قواعد کا بھی ذکر کریں گے۔ تو اس سے پہلے جن قواعد کا ذکر آیا تھا وہی بار بار انہی قواعد کا ذکر آتا جائے گا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھی نیا قاعدہ آ جائے اور بھی کوئی نئی بات ہو جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیے سیقول، یہاں پر واو مدہ ہے، سیقول السفہاء، یہ جو ہے یہ مد متصل یعنی بڑی مد کہلاتا ہے۔ اس کی مقدار 4 الف 5 الف ہم اس کو لمبا کر سکتے ہیں، اور جو چھوٹی مد ہے جو مد منفصل ہوتی ہے اس سے ڈبل پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں سب سے پہلی بات جو ہے واو مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ یہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ یہ واو مد کیسے ہے، کیسے بنتا ہے یہ واو مدہ۔ صرف واو ساکن سے پہلے پیش اتنا تو پتہ ہے ہمیں، لیکن یہ کون سی اصطلاح یہاں پر کون سا قاعدہ ہے، کون سا احکام ہے قاعدے کا یہ پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ تو یہ تشدید ہے، اس کے ساتھ ہم لام جو مضموم ہے اس کو ملائیں گے، یعنی ضمہ والا پیش والا لام، اور اسی طرح سے ہم جو الف کے اوپر بڑی مد ہے اس کو ہم کافی لمبا کر کے کھینچیں گے 4-5 الف یا 4-5 سیکنڈ تک، حسب جو ہماری آواز ہے۔ ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے تو زیادہ، تدویر کے ساتھ اسی حساب سے، اور حدر کے حساب سے اسی حساب سے ہم اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے۔ اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں حمزہ کے اوپر جو ہے یہ پیش ہے، حمزہ اسی لفظ کا حصہ ہے، تو اسی لیے یہ یہاں پر بڑی مد ہے۔ من الناس میں آپ نون مشدد کا خیال رکھیں، اور اسی طرح سے ما میں الف مدہ کا خیال رکھنا ہے۔ واللہم میں جو ہے وہ کھڑا زبر جو ہے اس کا خیال رکھنا ہے، اس کو کھینچنا، ہم نے واو کو ہونٹ کی گولائی سے ادا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح سے میم ساکن کا اظہار ہم نے کرنا ہے، آواز کو روکنا نہیں، یہاں پر ادغام نہیں ہوگا، اخفا نہیں ہوگا، بلکہ میم ساکن کا اظہار ہوگا، اس لیے آواز کو بالکل نہ روکیں اور گنہ کے ساتھ نہ پڑھیں۔ اور ما واللہم عن، ہم عن غلط ہے،
تو اس حساب سے یہاں پر عین کا آپ جو ہے وہ خیال رکھیں، حلق سے نکلنی چاہیے آواز، ورنہ حمزہ کے ساتھ اس کی آواز ملے گی۔ نون ساکن کے بعد قوف ہے، اخفا ہوگا، یہاں پر اخفا کی آواز ہم نے ناک میں چھپا کر پڑھنی ہے گناہ کے ساتھ۔ قوف کو ہم نے پر کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ عن قب، پھر با پر کلکلہ ہوگا، حروف کلکلہ میں سے ایک ہے، حروف کلکلہ 5 ہے، قاف تا با جیم دال، اور قاف تا با جیم دال جب ساکن ہوں تو قلقلہ ہوگا، آواز کو جنبش آئے گی، تو با حروف کلکلہ میں ہے، آواز کی جنبش آئے گی یہاں پر۔ قب لتیہم، یہاں پر خیال رکھیں کہ ان کی آواز کو لمبا نہ کریں، زیر زبر پیش کو جلدی سے پڑھنا ہے۔ ملتی، تشدید کا خیال رکھیں، اور یا مدہ کا خیال یہاں پر، لتی ہم التی، ایک الف کے برابر ہم نے لمبا کرنا ہے آواز کو۔ یہاں پر کانو میں کیا ہے؟ الف مدہ ہے، اس کو اس کو ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھیں۔ نو میں واو مدہ پھر آ رہا ہے، حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، الف سے پہلے زبر، الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش، یہ دیکھیں واو ساکن سے پہلے پیش واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر تو یا مدہ، یہ یا ساکن سے پہلے زیر، یہ دیکھیں تینوں مثالیں یہاں پر آ رہی ہیں، یہ یا مدہ ہے، یہ الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے۔ تو کتنے ہیں حروف مدہ؟ 3، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ سمپل آپ الف واو اور یا یاد رکھیں، لیکن صورتحال کیسی ہونی چاہیے، کیسے مد بنیں گے یہ 3 حروف؟ الف کو کیسے لمبا کریں، یا کو کیسے، واو کو کیسے؟ الف سے پہلے زبر ہو تو الف کو لمبا کریں گے، اس کو ہم اصطلاح میں الف مدہ کہیں گے۔ یا کو کیسے لمبا کر کے پڑھیں گے؟ یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے تو اس ساری چیز کو ہم اصطلاح میں یا مدہ کہیں گے۔ اور واو کو کیسے لمبا کر کے پڑھنا ہے؟ واو ساکن سے پہلے پیش، اس کو ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی اچھی مثال ہے، قبلتہم التی کانوا، تو ایسے ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھا۔ علیہا عین، اور دیکھیں یہاں پر یا لین کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین، واو ساکن سے پہلے زبر واو لین، یا لین واو لین، حروف لین 2 ہیں، یا اور واو، کیسے لین بنیں گے؟ یا ساکن سے پہلے زبر، تو یہ اصطلاح میں یا لین کہلائے گا۔ ایسے ہی واو ساکن اگر ہوتا اس سے پہلے زبر تو وہ بھی واو لین کہلاتا۔ تو لین کا مطلب ہے نرمی، تو اس کا مطلب ہے نرمی سے آواز کو پڑھنا ہے، اور تھوڑا راؤنڈ کر کے علی، علی، بالکل آواز کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا اور نہ لمبا، علیہا، علیہا، اس طرح درست نہیں ہوگا، علیہا، تو یہ الف مدہ ہے، اس کو ہم نے ایک الف کی مقدار کے برابر لمبا کرنا ہے اور پڑھنا ہے۔ اور اسی طرح سے یہاں پر پھر ہم رک بھی سکتے ہیں، وقف مطلق ہے، بہتر ہے رکیں۔ قل للہ، یہاں پر ایک قاعدہ ہے، یہ لام ساکن سے لام ساکن ہے اور یہ لام مشدد ہے، تو یہ جو لام دونوں ایک جیسے حروف ہیں، تو ادغام یہاں پر ایک قسم کا ادغام ہوتا ہے، ادغام مثلین، تو یہ لام جو ہے یہ مدغم ہوگا اس لام میں، اور یہی لام پڑھا جائے گا، یہ جو مشدد لام ہے۔ تو یہ قاف جو ہے، یہ جو قل کا جو لفظ ہے یہ اس لفظ کے ساتھ مدغم ہو جائے گا، یعنی جو لام ساکن ہے، تو کیسے؟ قل للہ، قل للہ، تو یہاں پر لام اللہ کے قاعدہ، اللہ کے لام کا جو قاعدہ ہے، بیچ والا جو لام مشدد ہے، اس سے پہلے والے لفظ کو دیکھا جائے گا کسرہ ہے، اس لیے جو اللہ کا لام مشدد ہے یعنی بیچ والا لام یہ باریک پڑھا جائے گا۔ للہ، للہ غلط ہو جائے گا، درست نہیں ہوگا، للہ، پھر للہ المشرق، مش میں خیال رکھنا ہے کہ جنبش نہ آئے، مش نہ ہو جائے، مشرق، کیونکہ جنبش صرف قاف تا با جیم دال جب ساکن ہو حروف کلکلہ تب جنبش آئے گی، اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں ان پر جنبش نہیں آنی چاہیے۔ مشرق، مشرق، را جو ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ کسرہ ہے، قاف پر ہوگا، حروف مستعلیہ میں ہے، یعنی ان حروف میں جو پر ہوتے ہیں، جو پر پڑھے جاتے ہیں، قاف، مشرق، واو، ول، ہونٹوں کی گولائی سے واو ادا ہوگا، والمغرب، غین کیسے ادا ہوگا؟ یہ حلق میں آواز جانی چاہیے اور جنبش نہیں آنی چاہیے، مغ نہیں ہونا چاہیے، مغرب، مغرب، جب ہم وقف کریں گے تو با پر کلکلہ ہوگا
کیونکہ ساکن بن جائے گا، اور ساکن ہی شرط ہے قاف تا با جیم دال حروف قلقلہ پر۔ مغرب، والمغرب، اور غین پر بھی ہوگا، مغرب، اور را جو ہے باریک ہوگا اور با پر قلقلہ ہوگا۔ کتنی تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے ہم نے اس لفظ میں، غین پر ہو اور جنبش نہ ہو، چلو وہ تو ایک ہی چیز ہو جائے گا۔ را جو ہے یہ باریک، اور با پر ہم اگر ٹھہریں گے، وقف کریں گے، وقف مطلق ہے، بہتر ہے ہم رکیں یہاں پر، تو قلقلہ کا جو احکام ہے یعنی قاعدہ ہے وہ یہاں پر لاگو ہوگا۔ والمغرب، ٹھیک ہے۔ یہدی، یہدی میں جو ہے یا مدہ ہے، ہا کو جو ہے یہ دو چشمہ ہا ہے، اس کو جو بڑی ہا ہے اس سے الگ کر کے پڑھیں، تھوڑا بھاری سا حلق کے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہدی، یا مدہ لمبا کر کے پڑھیں، دی، من یشاء، تو یہاں پر کیا ہے، نون ساکن کے بعد یا آیا ہے، تو قاعدہ ہے نون ساکن تنوین کے بعد یرملون حروف آئیں تو ادغام ہوگا، تو یہاں پر ادغام ہوگا، لیکن ادغام بھی غنہ کے ساتھ ہوگا۔ من یشاء، تو یہاں پر جو ادغام ہوگا وہ اس کی آواز جو ہے وہ ناک میں ہم نے آواز کو رکھنا ہے 1-2 سیکنڈ تک، 1-2 الف کے برابر، اور اسی طرح سے یہاں پر جو بڑی مد ہے یعنی مد متصل ہے تو یہاں پر اس کی مقدار کو ہم نے مد منفصل جو چھوٹی مد ہوتی اس سے کافی لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس طرح من یشاء الی، تو یہاں پر یہ حمزہ اس کا لفظ کا حصہ ہے اپنا، تو الی جو ہے یہاں پر کھڑا زبر ہے، الف مدہ کا قائم مقام ہے، آواز لمبی ہوگی۔ صرا، صاد پر ہے، اور جو را ہے یہ بھی پر ہے، طا یہ بھی پر ہے، صاد اور طا حروف مستعلیہ میں ہے، را حروف مستعلیہ میں نہیں ہے، یعنی ہمیشہ پر نہیں ہوتا، صاد اور طا ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ صراطم، پھر تنوین اور نون ساکن، تنوین اور نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی لفظ آئے تو ادغام ہوگا، تو میم جب آئے تو ادغام بے غنہ کے ساتھ ادغام ہوگا، مطلب نون اور تنوین کی آواز باقی رہے گی۔ صراط مستقیم، تو یہاں پر جو ہے یہ ادغام ہم نے کیا غنہ کے ساتھ، آواز جو ہے وہ نون کی باقی رہی۔ اسی طرح سے قاف جو ہے یہ پر ہوگا یہاں پر، اور یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ ہے، یا ساکن سے پہلے کسرہ ہے، قاف پر ہوگا اور یہ یا مدہ کا قاعدہ ہے، اور جب ہم اس پر وقف کریں گے الف مدہ واو مدہ یا مدہ پر تو وقف عارض، مد عارض وقفی کا بھی یہاں پر جو احکام ہے یا قاعدہ ہے وہ لاگو ہوگا۔ تو الی صراط مستقیم، تو ناظرین کرام ہم نے سورۃ البقرہ کی چند مزید آیات کو تجوید القرآن کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف، جس میں ہم مثالوں کے ساتھ قرآن کریم ناظرہ اور اسی طرح سے تجوید کے جو ہم قاعدے سکھا رہے ہیں اب چند قاعدے ہم آگے انشاءاللہ تعالی سکھائیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے وہ ہے حروف مدہ کی قائم مقام حرکات۔ تو ناظرین آپ اس سے پہلے بھی بار بار ہم قائم مقام حرکات کا ذکر کرتے چلے آئے ہیں کہ حروف مدہ 3 ہے، الف واو یا، اور اس کی قائم مقام جو حرکات ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے۔ اب آئیے ان کی جو اصل اصطلاح ہے وہ آج سیکھتے ہیں کہ کھڑا زبر کو کیا کہتے ہیں، کھڑی زیر کی جو اصطلاح ہے یا ٹرم ہے اس کو کیا کہتے ہیں، یا الٹی پیش کی جو ٹرم ہے یا اصطلاح ہے اس کو کیا کہیں گے ہم۔ تو دیکھیں فتحہ اشباعیہ، تو یہ دیکھیں کھڑا زبر، اس کی جو اصل اصطلاح ہے یا جو ٹرم ہے تجوید القرآن میں وہ ہے فتحہ اشباعیہ۔ تو اسی طرح سے
کسرہ اشباعیہ، کسرہ دیکھیں کھڑی زیر ہے، یہ کسرہ اشباعیہ ہے، اور اسی طرح سے ضمہ اشباعیہ، تو یہ الٹی پیش ہے۔ حروف مدہ کی قائم مقام حرکات ہیں۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3 الف واو یا، ان کے قائم مقام حرکات ہیں۔ یہ جو فتح اشباعیہ ہے یہ الف مدہ کی قائم مقام ہے، کسرہ اشباعیہ یا مدہ کی قائم مقام ہے، اور ضمہ اشباعیہ الٹی پیش جو ہے یہ واو مدہ کی قائم مقام حرکت ہے۔ اور اس طرح سے حروف مدہ کی طرح ان کو بھی لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے انہوں نے سکھایا ہے۔ یہاں پر یہ الف کے اوپر جب فتح اشباعیہ یعنی کھڑا زبر ہے، یہ کس طرح برابر ہے؟ اس کو اگر کھولا جائے تو یہ الف کے اوپر فتح ہے اور اس کے بعد الف، تو اس کو کیا ہم پڑھیں گے؟ اس کو بھی آ پڑھیں گے اور اس کو بھی آ پڑھیں گے۔ جب اس کو ہم کھول کے لکھتے ہیں تو دیکھیں یہ الف ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور وہ الف ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آئے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ الف سے پہلے فتح آ گیا، الف سے پہلے فتح، تو الف سے پہلے فتح میں نے سمجھایا تھا کہ وہ الف مدہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے الف کے یہ جو نیچے ہے یہ کسرہ اشباعیہ ہے یعنی کھڑی زیر ہے، تو یہ یا مدہ کی قائم مقام حرکت ہے۔ اس کو ہم پڑھتے ہیں ای، اور اس کو جب ہم کھول کے اگر لکھیں گے تو یہ اس طرح سے بھی بن جاتا ہے ای، اس کا مطلب ہے آواز جو ہے ایک ہی ہے ان کی۔ ایسے ہی الف کے اوپر جو ہے جو وہ ضمہ اشباعیہ ہے، اس کو ہم اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں او، تو آپ دیکھیں واو ساکن سے پہلے جو ضمہ ہے یہ واو مدہ بن جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ ان کی اصطلاح ہے۔ تو اس طرح سے کل ملا کر آپ بتا سکتے ہیں حروف مدہ جو ہیں 3 ہیں اور ان کی قائم مقام اور 3 ہیں حرکات، تو 6 اس طرح سے بن جاتے ہیں۔ تو 6 جگہوں پر ہم نے حروف مدہ کا خیال رکھنا ہے اور آواز کو ہم نے کھینچنا ہے، اور نہ جلدی وہاں پر کرنی اور نہ نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، بلکہ آواز کو ہم نے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں اور مشق آئیے اب ہم اس کی مشق کرتے ہیں، تو آپ بھی ہمارے ساتھ اس کی مشق کریں۔ آدم، آمن، مالکی، معارب، کتاب، سماوات، آیاتنا، آذانہم، للکافرین، سبحانک، ایلافہم، خطایاکم، عابدات، ابراہیم، ترزقانہ، نورہ، بعدہ، بمزحزحہ، یہاں پر ح اور ہا کا خیال رکھنا ہے، بمزحزحہ، کلمتہ، سبحانہ، موعودۃ، ووریہ، قرآنہ، یستوون، بیانہ۔ تو ناظرین کرام، اس طرح سے ہم نے حروف مدہ کو سیکھا ہے مثالوں کے ساتھ۔ امید ہے کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ مشق کی ہوگی۔ تو اس طرح سے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے ساتھ پھر ایک اور پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔